الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ کے بارے میں ہر سال میں سوالات آتے رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کب سے لاگو ہوتا ہے، اور کیا اسے دوسرے ملک کسی کو دیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ تو سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو ہم رمضان میں جن آداب کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے ان آداب کے ساتھ ہم نہیں رکھتے۔ ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں، جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض احکامات پر ایمان لاتے ہو اور بعض قوانین پر ایمان نہیں لاتے والی بات ہوگی، بات کا انکار کرتے ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے اور کچھ چیزوں کا اللہ پاک نے مشورہ دیا کہ ایسے کر لو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، کلمہ تو تم نے پڑھا ہوا نا، ایسی بات نہیں۔ یہ جیسے تمسخر، تجسس، دوسروں کو حقیر سمجھنا، غیبت، یہ ساری چیزیں رمضان میں بھی چلتی رہتی۔ اس کی بھرپائی کے لیے کہا گیا کہ بھائی تم صدقہ دے کے اللہ پاک کو راضی کر لو۔ یہ وہ صدقہ ہے روزوں میں کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے، تاکہ اللہ پاک اس کو پورے روزے کے طور پہ قبول فرمائے۔ ایک بات ہوگی۔ تین ائمہ کے نزدیک صرف جنس نکالنی چاہیے، وہ جنس جو آپ کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں چاول، گندم کھاتے ہیں گندم، کھجور کھاتے ہیں کھجور، کشمش جو استعمال کرتے ہیں کشمش، اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اب یہ 300 ہے، بعض 270 کہتے ہیں، بعض 300 کہتے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے یہاں پہ ہے۔ یو اے میں 30 درہم ہے، وہی تقریباً اس سال بھی ہوگا۔ تو دوسری بات یہ کہ کیا یہ جنس کی شکل میں دینا چاہیے، پیسے کی صورت میں دے سکتے ہیں؟ تو تین ائمہ جو ہے وہ جنس کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لوگوں کے منفع للناس کے اصول کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ جنس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا آسان ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں کوئی بھوکا ہے اور اس سے گندم کی ضرورت ہے تو یو اے سے ہم اسے 2 کلو گندم تو نہیں بھیج سکتے نا، 2 کلو گندم کے پیسے بھیج سکتے ہیں ہم اس کو، وہ یہ بہت ایزی ہے ٹرانسفر اس کا کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہ ایک فائدہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، صرف انہوں نے کھانا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اگر فقیر کو صرف کھانا ہی دے گا تو اس کی باقی ضرورتیں بھی ہیں، اس کے جوتے بھی ہیں، اس کے کپڑے بھی ہیں، اس کی دوائیاں بھی ہیں، 100 چیزیں ہیں، تو وہ ان پیسوں سے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور یہ زیادہ ثواب ہو۔ جتنی شدید احتیاج میں بندہ کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، کسی پیسے کو، تو اس پیسے والے کو اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ شروع کب ہوتا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ یہ پہلی رمضان سے، جب رمضان شروع ہو جاتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے بھیج دیں تو اچھا ہے۔ عین عید والے دن دینے کا جو ہے وہ فائدہ بھی بہت لیمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ پہلے دیں گے آپ تو کچھ لوگ اپنے بچوں کے کپڑے سلا لیں گے، کچھ غریب کو جوتے لے دیں گے، ان کو کوئی اور بستہ بیگ، کوئی جو بھی ضرورت کی چیز ہے وہ پہلے اس کو لے دیں گے۔ عید والے دن وہ لے کے تو کیا کرے گا پھر؟ فائدہ تو یہ ہے کہ وہ عید آپ کی طرح منائے، خوشی کے ساتھ، اس کے پاس بھی کپڑے ہوں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ دیا سکتا۔ اس کے بعد یہ کہ سید کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے کہا کہ آپ فقیر اور مسکین کو دے سکتے ہیں۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس سمجھ لیں، فقیر ہوا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مسکین ہوا جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یعنی وہ کماتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کما رہا ہے، لیکن وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بس جو کماتا ہے اس دن رات کو کھا لیتا ہے، اگلے دن اگر بچہ بیمار ہو جائے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ مسکین ہو گیا۔ فقیر ہو گیا جس کے پاس کچھ نہیں، دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اور فطرانہ بھی، یہ ایک ہی احکامات ہیں ان کے۔ اور فقیر سید ہو غیر سید ہو، ایون کہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ مثلا ایک صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے آفس کا بندہ تھا اور وہ اس کا بچہ بیمار ہو گیا، ہمیں پتہ چلا، ہم نے سارا کچھ ارینج کروا کے جناب علی تو اسپتال بھیجا، دوائیوں کے پیسے دیے وہ، تو ان میں سے کچھ دوستوں نے، یہ رمضان کی بات ہے، کچھ دوستوں نے فطرانے کی نیت کر لی۔
تو اب وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہے، تو اب وہ لگا یا نہیں لگا؟ بالکل لگ گیا۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے دیا نا تو لگ گیا ہے۔ وہ جس بنی آدم کی آپ نے مدد کی ہے، جس کو بلڈ دی ہے، جس کو گرمی میں جو ہے وہ لفٹ دی ہے اللہ کی خاطر، تو اس کے مذہب سے نیکی کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہو گیا، دیا جا سکتا ہے اس کو۔ بہن بھائیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے جو غریب ہیں، اور اس میں ان کو بتانا کہ یہ فطرانے کی، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ بس یہ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور رہتا ہے تو بعض لوگ ہیں کہ وہاں شفٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ وہاں 30 درہم ہے اور 30 درہم میں آپ کی جو آپ دیکھیں نا، ایک 10 درہم ہے اور 10 درہم کے 800 یہاں بنتے ہیں، اور 30 درہم کے کتنے بنیں گے؟ تو اس کا اگر یہاں آئے گا وہ تو بہت، یعنی اس کے پورے کپڑے بن جائیں گے اس سے۔ وہاں 30 درہم میں کسی کے کپڑے نہیں بنتے، یہاں اس کو کپڑا مل بھی جائے گا اور وہ سلائی بھی دے دے گا، سوٹ تیار ہو جائے گا اس میں غریب کا۔ بعض مدارس سے جو لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں 270 ہے، لیکن کل میں جو اپنی مسجد میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ وہ 300 ہے، تو 30 روپے کا فرق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ 300 بھی دے دیں گے تو اپنے ہی اکاؤنٹ میں بھیجنا ہے، کسی غیر کے نہیں بھیجنا۔ ہم عموماً بیرون ملک سے جب پیسے بھیجتے ہیں تو اگر راؤنڈ فگر نہ بن رہا ہو اپنے پیسوں کا تو 100 درہم کسی سے ادھار لے کے راؤنڈ فگر بنا دیتے ہیں، اس میں مزہ آتا ہے۔ تو جاتے تو اپنے اکاؤنٹ میں نا، یہ آپ دیتے فقیر کو، یہ فقیر بینک کی وہ برانچیں ہیں کہ جہاں میشر کا جو ہے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جو آپ کو میشر میں ملے ان کے ذریعے، چاہے وہ کسی جگہ بھی ہے۔ لہذا دیں تو اس خوش دلی سے دیں، جس طرح اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے رسید دے کے آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی نہیں، اتنے ہو گئے ہوں گے، تو بالکل سیم فیلنگ ہونی چاہیے کسی فقیر کو دے کر کہ قیامت کے دن اللہ کے لیے دیا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نیکی کے نام پر تم اپنی جان کے لیے جو بھی آگے پاؤ گے وہ اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے۔ یہ مت سمجھیں کہ جو ہم نے دے دیا وہ کھپ گیا، ختم ہو گیا، مک گیا۔ اللہ پاک کہتا ہے نہیں، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو تمہارے پاس ہے وہ مک گیا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو اللہ کو تو نے دے دیا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، وہ بچ گیا ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد جو بچا وہ جسے تم سب بچا، وہ دوسرے اس پہ لڑیں گے، مقدمے کریں گے، ایک دوسرے سے ناراضگیاں مارا ماری کریں گے، وہ ان کا ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہارا وہی ہے جو ادھر رکھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بکری ذبح کی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانے کے لیے رکھ کے باقی دے دو، اللہ کی راہ میں ہدیہ دے دو لوگوں۔ تو چونکہ دستی کا جو ہے وہ گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دستی جو ہے وہ ایکسٹرا رکھ لی، باقی دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ اس میں سے کچھ بچا تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما بقی منہا الا قطفہا، اللہ کے رسول اس میں سے دستی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا بل بقی کلہا الا قطفہا، عائشہ سارا بچ گیا ہے سوائے اس دستی کے، اسے بھی دے، اسے بھی دے۔ یہ ہے تو 270 300 350 یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے، اپنے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں آپ۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمایا آپ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔